تربیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، انسان اپنے اختیار کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، ذمہ دارانہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، بامعنی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی ہم اپنی چوائسز میں سینسیبل ہو جائیں، رسپانسبل ہو جائیں، میننگ فل ہو جائیں۔ یہ تربیہ ہے۔ تربیہ کو ہم تربیہ کے ہم نے اس پہ جو کام کیا ہے اس میں کوئی 20 اسٹینڈرڈز تربیہ کے ہم نے سیٹ کیے ہیں کہ تربیہ کے اسٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے۔ اس میں سے تربیہ کا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار میں بامعنی ہو جائے، ذمہ دار ہو جائے اور درست ہو جائے۔ اچھا، جب آپ کسی بچے کو اس کا اختیار اس کو استعمال نہیں کرنے دیتے بلکہ اس کے اختیار کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر جبر کرتے ہیں یا اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو وہ اپنے اختیار کا درست استعمال نہیں سیکھتا، بلکہ وہ بھی یہ سیکھتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں اور اپنے سے کمزوروں کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سکھاتے ہیں اسے۔ دیکھیے تربیہ کیا ہے، تھوڑا سا تربیہ کو اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ تربیہ کیا ہے۔ تربیہ کا ایک اور بہت اہم معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ نیت جسے ہم انٹینٹ کہتے ہیں، یعنی پیورٹی آف انٹینٹ، اور ہماری وانٹس یا ہماری وشز جو ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں، وہ اچھی ہو جائیں۔ وانٹس میں اچھا ہونا اور انٹینٹ کا پیور ہونا، یہ تربیت ہے۔ تربیت کا یہ دوسرا بہت اہم معیار ہے۔ یعنی تربیہ کا ایک معیار میں نے یہ عرض کیا کہ انسان اپنے اختیار کا درست استعمال سیکھ لے۔ تربیہ کا دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ تربیہ کا ایک اور معیار بھی ہے۔ تربیہ کا تیسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل انسان میں جاری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ خود احتسابی کسے کہتے ہیں؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ انسان میں ایکٹیویٹ ہو جائے، اور یہ کام وہ خوشی سے، شوق سے، خود سے بار بار کرتا رہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی کدال اپنے نفس پر چلانی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی کدال کا سب سے بڑا مستحق ہمارا نفس ہوتا ہے۔ اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے اوپر تنقید کی جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ میں کہاں غلط ہوں، کہاں کمزوری ہے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو تزکیہ کا راستہ کھل جاتا ہے، اس کو اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اس کو اپنے مسئلے نظر آتے ہیں، پھر ان مسئلوں سے وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح چاہتا ہے، اپنے ذہن کی، اپنے دل کی، اپنی عادتوں کی، اپنے اندر جو برائیاں اسے نظر آتی ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو تربیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو قابو میں رکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تربیہ کا مقصد یہ ہے کہ بچے خود اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنے کے قابل ہو جائیں۔ انسانوں کو کنٹرول میں لے لینا تربیہ نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کو سیلف کنٹرول کے قابل بنانا یہ تربیہ ہے۔ ہم اس وقت بچوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں، ہماری جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ تربیہ کیا ہے؟ اپنے وجود کی آلودگیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا تربیہ ہے۔ اپنے نفس کے کھوٹ سے اپنے بچے کو بچا لینا تربیہ ہے۔ اپنی نفسیاتی محرومیوں، اپنی حسرتوں، اپنے شکوک، اپنی تشکیک، اپنے ابہام، اپنے ڈاؤٹس، اپنے کمپلیکسز، ان سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا یہ تربیہ ہے۔ آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے، اور ہر بچہ الحمدللہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے۔